الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ. مختم محترم حضرت علامہ مولانا سید اولاد رسول شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مختم محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، قاری فیض رسول صاحب قبلہ و دیگر حضرات علماء کرام، لائق تکریم حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ اولاد رسول صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بھی پرمغز پرجوش تقریر سماعت فرمائی، اور بچوں کے لیے اگرچہ یہ پروگرام تھا لیکن بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. محترم جناب سلطان صاحب نے بھی بہت اچھی طریقے سے عشق رسول کے سلسلے میں نہایت ہی گراں قدر اپنے خیالات آپ تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. جیسا کہ سلطان صاحب نے فرمایا کہ ہم تقریر کر کے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے سوالات کرتے ہیں.
اگر آپ اسے منظور کریں تو آج کا ہم سیشن صرف سوال جواب کا کر دیں، جو آپ کی جی میں آئے ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق، مشرب کے مطابق آپ سوال کیجیے، اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں، یا آپ فرمائیں تو وقت مناسب پر میں تقریر کر دوں۔ کیا رائے حضرت صاحب؟ آپ بیان فرمائیں بعد میں پھر بہت لمبا ہو جائے، پھر بہت لمبا ہو جائے تو تقریر چونکہ آپ نے فرما دی، ٹھیک ہے میں تقریر کرتا ہوں تاکہ جو شبہات ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ میں آپ سے لوگ جم کے بیٹھے ہیں۔ ہاں ٹھیک چلیے۔ اصل میں کراچی سے آیا ہوں تو اب تک مجھے نیند کی نعمت سے محرومی۔ کراچی میں آپ جانتے ہیں 2.25 کروڑ کا شہر ہے، کوئی ایک دن بھی خالی نہیں ہوتا جس دن جلسہ نہ، اور تقریباً ہم 1.5 مہینہ یہ تحریک چلاتے ہیں کہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے نکلے۔ پوری کراچی میں بہت کانفرنس روزانہ کوئی نہ کوئی علاقے میں۔ اس کا اثر یہ ہوا جیسے ہمارے بھائی سلطان صاحب نے فرمایا کہ نشتر پارک میں 3 سال پہلے جو بم دھماکہ ہوا تھا، اللہ کی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جاں بحق ہوئے بہت عظیم لوگ تھے، باوضو حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر اور ایسی حالت میں اٹھائے جائیں کل قیامت میں، جس سے بڑھ کر کیا نہیں، جس سے بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، شاید دین کا کوئی کام ہم سے لینا تھا، الحمدللہ ہم بچ گئے۔ تو ہمارے مخاطب جیسے کہ میں سما دیکھ رہا ہوں یہاں بھی، اور یہ ہر جگہ شیطان ہر جگہ پریشان کرتا، جنت میں تک پہنچ گیا تو یہ امریکہ پہنچی ایسی برکت والی جگہ، ہر جگہ پریشان کرتا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ ایک بم دھماکہ 63 آدمی ایک ہی وقت میں لقمہ اجل کر گئے۔ لوگوں کے گوشت کے کھیچڑے ہم لوگوں نے چادروں میں جمع کر کے قبرستان میں دفنا۔ لوگ سمجھے کہ اب تو میلاد ختم ہو گیا کراچی میں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد میں اتنا عظیم و شان میلاد ہوتا ہے کہ کراچی کی کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جو سجا ہوا نہ ہو۔ اس سال جو ہم نے جلوس نکالا ہے تو پاکستان بننے کے بعد 1970 سے جو جلوس نکل رہا ہے، 1970 سے جو جلوس نکل رہا ہے، اس دھماکے کے بعد میں اس آخری سال اتنا بڑا جلسہ اور جلوس ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک نہیں نکلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حق کی فطرت یہ ہے کہ جتنا دبایا جائے اتنا ابھرتا ہے، چونکہ یہ حق ہے، اور حق میرے بلند کرنے سے نہیں، مولانا کے بلند کرنے، حق کی فطرت یہ ہے کہ خود بلند ہوتا ہے، کسی کے بلند کرنے سے نہیں، خود بلند ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور جلوس جو نشتر پارک اور ہوا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر تمام جلوسوں کو جمع کیا جائے تو 10 لاکھ سے کم آدمی نہیں ہوتا، کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام، تو عظیم الشان الحمدللہ۔ یہ تو اس سے جاں بحق تو ہوئے لوگ، لیکن ہمارے مذہب کو اس معنی کا نقصان نہیں پہنچا کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے، ڈر گئے، بیٹھ گئے، ایسا الحمدللہ نہیں۔ اب آئیے، جب ایک سما چل رہا ہے کہ محفل میلاد اور اس سے متعلق اور اس پہ خرچ کرنے والے شیطان کے دوست وغیرہ وغیرہ، اب ہم ذرا اس تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا اس پر جو مال خرچ کیا جائے وہ ضائع ہو جاتا؟ کیا ایسی محفل کا انعقاد یہ کہیں سے ثابت نہیں؟ ایسا کرنے والے لوگ کیا کوئی اجر و ثواب کے مستحق بھی ہیں یا نہیں؟ پہلے ہم آیت کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد کسی ایک لفظ کو لے کر ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لے آئے، من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی مشقت میں پڑنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا ہے، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آئے۔ یہ اس کا مرادی معنی ہے۔ اب ان لفظوں کی تھوڑی سی توجیہ
اور پھر ایک عنوان پر ہم گفتگو کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ لقد جاءکم رسول، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے ایک بندے کو بھیجا، 40 سال ان کی چلت پھرت کو دیکھا، اٹھک بیٹھک کو دیکھا، ان کے کلام کو دیکھا، چلنے پھرنے کو دیکھا، کھانے پینے کو دیکھا، پھر قدرت نے طے کیا کہ اگر یہ نبی بنا دیا جائے تو گاڑی چل جائے گی۔ ایسا نہیں، لقد جاءکم رسول، وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول، بعد میں نہیں بنائے گئے۔ آپ کہیں گے کیا کسی نے ایسا کہا ہے کہ یہ بعد میں بنائے گئے؟ جی میں حوالہ دیتا ہوں، کسی کے پاس کتاب، میں تو مسافر ہوں، کتابیں تو میرے پاس نہیں، لیکن اگر کوئی صاحب کوئی شبہ پیدا کرے تو میں ان کو کتاب دکھا سکتا ہوں، بھیج سکتا ہوں وہاں سے۔ صفحے آپ تو بہت انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسے ذرائع ہیں کہ منگایا جا سکتا ہے۔ مودودی صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، انہوں نے حضور کی سیرت پر بڑی ضخیم کتاب لکھی۔ اس میں اس عنوان پر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا، اور کہیں خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتا چل جاتا کہ میرے شوہر نبی بننے والے ہیں تو لوگوں سے نذرانے وصول کرتی، چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بات انبیاء کے گویا شان میں چل رہی ہے، غور فرمائیے اب آپ۔ اس لیے ہم اس کو عرض کرتے ہیں وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، جو ہمارے سلطان بھائی نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی وہ تو بشر ہیں، یہ ہیں، یہاں بھی لوگوں کو مروڑ ہوئی کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے تو تمہاری طرح انسان ہے۔ اس میں جو تفسیر، فن تفسیر جنہوں نے پڑھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت من انفسکم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآت ہے من انفسکم۔ یہ جب من انفسکم، وہ جب من انفسکم پڑھا جائے جو قرآن مجید کی قرآت ہے اور جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، یہ فائدہ یہ دے گا کہ اس آب و گل میں رہنے والوں، من انفسکم یعنی تم میں جو نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائیں، جو سب سے زیادہ نفیس ترین وہ تمہارے پاس تشریف لائیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کسی مصیبت میں ہو، صعوبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ان پر گراں گزرتا۔ مجھے بتائیے جب انہیں خبر ہی نہیں ہوگی تو گراں کیسے گزرے گا؟ گراں کیسے گزرے گا؟ معلوم ہوا کہ ہر امتی کے حال سے واقف ہیں کہ وہ اگر پریشان ہو تو پیارے مصطفیٰ پر گراں گزرتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نہیں سکتا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ۔ اس کے بعد فرمایا حریص علیکم، حرص حرص یہ تو مایوب چیز ہے، اس لیے علماء نے لکھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اس پر وقت نہیں کرے، حریص علیکم پر وقت کرے۔ کیا معنی ہوا کہ وہ اپنے بھلائی کے چاہنے والے نہیں، حریص علیکم تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، تمہارے بھلائی کے چاہنے والے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور حضور سارے جہاں کے لیے رؤوف و رحیم بن کر آج۔ علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہوا، کسی نبی کو یہ دو وصف نہیں دیے گئے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم بالذات، اور حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے رؤوف اور رحیم بھی ہیں۔ یہ اس آیت کے ایک مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا۔ اب اس کے بعد آئیے، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس نہایت شان و عظمت والے ایک رسول تشریف لے آئے۔ اس آیت مقدسہ میں حضور کی آمد کا ذکر اور حضور علیہ السلام کے چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، کیا اس دن کو منانا ناجائز ہے؟ یعنی صاحب آپ تو ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن کو 11ویں دیکھو تھا وہ 11ویں کو مناتے ہیں، 12ویں تو 12ویں کو دن مقرر کرنا جو ہے نا یہ اصل میں منع۔ دیجیے صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف جب گئے تو عاشورے کا دن آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہودی
یوم عاشورہ کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. اور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی. اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں. حضرت فرماتا ہے بہت بڑے بدعتی ہیں، بتاؤ یہ دن مناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحابہ سے فرما لو ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم یہ دن منائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے ہم زیادہ مستحق. فرما تم بھی روزہ رکھو. کہا حضور یہ تو مماثلت ہو جائے گی، وہ بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھیں. تو آپ نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو. کیسے؟ فرما آئندہ سال اگر ہم رہے ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے. کیا مطلب ہوا کہ اگر دن منانا ناجائز ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے. اب آئیے میں آپ کو ایک آڑی ترچھی اردو میں سمجھاتا ہوں، آسان انداز میں، جو میری جیسی موٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جائے. کہ صاحب دن منانا ناجائز، یہ بتائیے بچے کی شادی ہوتی ہے تو کوئی دن مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ مت کیجیے گا جو کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرتے. آپ قاضی سے کہیے جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائیے فرض دے کر کے نکاح پڑھانے کے لیے. اور اسی طرح آپ کیٹرنگ والے کوئی جب آپ کی طبیعت چاہے 2-4 دیگیں بریانی کے پکا کر کے لے آئیے. اور اسی طریقے سے دلہن والے کو کہیں کہ جب آپ کی طبیعت اگر دلہن والے ہیں تو وہی ہم جب جی چاہے آ جائیں گے. یا دولہے میاں جو ہیں جب ان کی طبیعت چاہے لڑکی والوں کیا چلی جائے. کیا نکاح ہوگا؟ دولہا ہوا تو دلہن غائب، دلہن ہے تو دولہا غائب، سب آ گئے برات تو تمبو شامیانہ غائب. کوئی نہیں ہوا تو قاضی غائب. کیا بغیر مقرر کیے ہوئے کوئی کام ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اب دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جیسے کا فضول خرچی. ارے صاحب ایک ملے مجھے اور کہنے لگے یہ بتائیے مولانا صاحب یہ جو آپ 12ویں اور 11ویں میں دیگیں پکاتے ہیں تو یہ اگر اس کو یتیم اور فقیر کھائیں تو کیسا ہوگا؟ میں نے بہت اچھا ہوگا، بڑا ثواب بھی ہوگا زیادہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے ان کی ہاں میں ہاں بھری کہ بھی واقعی اگر یتیموں غریبوں کو کھلایا جائے بہت ثواب ہوگا. کہنے آپ کیوں نہیں کھلاتے ان کو؟ میں نے کہا اس کا جواب سنیے. اب آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں اور میں وہاں آن کر کے کہوں کہ یہ بتائیے جتنے ہٹے کٹے لوگ آئیں کھاتے پیتے اب ان کو ولیمہ کھلائیں. آپ ان کو بٹھائیے اور ایک آدمی آپ کا واس کرے کہ اے مسلمانوں ہم نے ایک عالم دین سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا تم لوگ تو ہٹے کٹے کماتے ہوئے لوگ ہو، تمہیں کیا ولیمہ کھلایا جائے؟ ہم یہ ساری دیگیں کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے، کسی غریب کو بھیج دیتے، کو منگنی کی دعوت وہاں دے دیں. مجھے بتائیے براتیوں میں کیسی برسات ہوگی؟ کہنے واہ کم وقت سب کی تو بریانی پلاؤ کھا گیا، اپنا جب موقع آیا تو دیگیں یتیم خانے بھیج رہا. تو آپ کو میلاد کو یتیم خانہ کیوں یاد آتا؟ آپ کو تو بیٹے کے ولیمے میں یتیم خانہ یاد آنا چاہیے. بیٹے کی منگنی کرے تو یتیم خانہ آپ کو یاد آنا چاہیے. اس وقت آپ کو یتیم خانہ یاد نہیں آتا. میلاد کی محفل ہو تو کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو یتیم خانے بھیج دیا جائے. اور ایک بات یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے خود ہی چندہ کرتے اور خود ہی کھا لیتے. ارے کمبو کیا تمہیں کھلائیں؟ بھائی ہم لوگ چندہ کرے تو ہم کھائیں، کیا تمہیں کھلائیں؟ اچھا تم نہیں کھاتے، وہ بھی سن لیے صحیح حدیث میں کیوں نہیں کھاتے. آپ اٹھا کر دیکھیں صحیح ستہ کی حدیث شریف آپ نے آداب تام میں پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھایا جائے. یہ تو کوئی اختلاف نہیں اس میں. اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہ کھایا جائے تو شیطان شریک ہو جاتا. کھانے میں شیطان شریک ہوتا. کیا مطلب ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کھانا کھائیں تو شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا. کیا سمجھے آپ؟ جب بسم اللہ شریف پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھا سکتا تو 4 قل پڑھنے میں کیسے کھائے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ سورہ بقرہ شریف پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ یہ بلا وجہ کے حوصلے ہیں. اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں. بخاری شریف میں حدیث موجود اور یہ بارہ آپ نے سنی ہوگی. اسی سے پھر ہم دوسری طرف جاتے. حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ آپ نے سنا ہوگا. ابو لہب حضور کا نسب کے اعتبار سے سگا چچا، اس کی لونڈی سویبہ جس نے آن کر اسے کہا ابو لہب کو کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہو. یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا. اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا کہ جا تو نے بھتیجا ہونے کی خوشخبری دی ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس طرح انگلی کے اشارے سے آزاد کیا. حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا، یہ بھی صحابی، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں. تو انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. پوچھا کیسی گزری، کیا ہوا؟ کہا سخت عذاب میں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے
اپنی انگلی کو جب میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک میسر ہوتی ہے اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ حدیث لکھی تمام محدثین نے جنہوں نے شرح لکھی، بالخصوص شیخ محقق شاہ عبدالحق محدودی دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ ایک کافر کے عذاب میں تخفیف تو مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ جو اپنے حلال و طیب مال سے محفل میلاد منائے، مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی محفل میلاد خرافات سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جناب ڈھول طبلے بجرے ہوں، ناچ گانا اور اس میں محفل میلاد، یا ایسی محفل میلاد کہ ہم بھی عزیزان گرامی قائل ہیں، اگر کوئی الزام لگا ہم اس سے بری الذمہ، ہمارے یہاں میلاد شریف میں ایسا نہیں ہو۔ فرماتے سوائے اس کے کہ جنت نعیم اس کا ثمر ہو، اور کیا ہو سکتا کہ جو شخص اپنا حلال طیب مال خرچ کر کے محفل میلاد منا۔ اس پہ اب غور کیجئے تو دیکھیے اس نے خوشی منائی تھی بھتیجے کی، اور ہم خوشی مناتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خوشی ہماری خوشی میں کتنا فرق ہے؟ وہ تو بھتیجے کی خوشی منا، ہم تو رسول اللہ کی خوشی مناتے ہیں، اس کی خوشی ہماری خوشی میں بھی عزیزان گرام بے انتہا فرق ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی۔ اب آئیے جو سمجھنے کی بات، جتنے علماء مشائخ بر صغیر یہ سب کے سب محفل میلاد کرتے، دو سند ہیں حدیث کے بر صغیر، ایک چینل ہے شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی کا، اور ایک چینل ہے حدیث کا شاہ عبدالحق محدودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ دو ہیں۔ آپ دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث کسی کی بھی سند دیکھیں آپ اٹھا کر، تو یا تو شاہ ولی اللہ اس کی سند میں ہوں گے، اور شاہ ہوں گے حضرت شاہ عبدالحق محدودی دہلوی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کو سب مانتے۔ اب آئیے ذرا ان کا معمول دیکھتے ہیں کہ جن کی سند ہم لیے گھومتے ہیں، اگر ہماری سند میں کوئی مشرک آ جائے، کوئی بدعتی آ جائے، سند کا کیا حال ہوگا؟ حدیث تو بیان کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، سند تو ضعیف ہو گئی، وہ تو ہم ان کی سند میں، ہماری سند میں ہے، ہماری تو سند غیر معتبر ہو گئی۔ اب آئیے ان کا حال کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی نے اپنی کتاب در السمین فی مبشرات نبی امین میں 40 بشارتوں پر یہ کتاب ان کی مشتمل ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اور انفاس العارفین میں بھی ہے، کہ میرے والد بڑی پابندی کے ساتھ محفل میلاد مناتے۔ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کا جب موقع آیا تو والد صاحب کے پاس پیسے نہیں، جیسے ہم ماشاءاللہ طعام اور جناب شیرنی وغیرہ کا اہتمام کرتے، تو کہا 12 ربیع الاول آ گئی، تو والد صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹکے نکلے۔ اس زمانے میں ٹکوں میں بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا، اتنی مہنگائی کا دور نہیں۔ انہوں نے چنے منگا لی، اور چنے منگانے کے بعد محفل میلاد ہوئی، اور میلاد ہونے کے بعد وہ چنے حاضرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اب شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی جنہیں اہل حدیث بھی مانتے، دیوبندی حضرات بھی مانتے، وہ فرماتے میں نے اپنے والد سے سنا کہ اسی رات انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اور وہی چنوں کی ڈھیری حضور کی بارگاہ میں ہے، اور آپ اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جناب میلاد منانے کے لیے کوئی ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں، جو میسر ہو۔ ذکر رسول ہے اصل میں، اصل تو محفل میلاد، جب ذکر رسول ہو اور حاضرین میں اگر چنے بھی تقسیم کر دیے جائیں تو بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جہاں خلوص کے ساتھ میں چنے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدودی دہلوی بیان کرتے ہیں اپنے والد ماجد کا قصہ، اور دو ان کی مستند کتاب موجود ہے، انفاس العارفین میں موجود ہے، اور در سمین میں بھی عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری سند کے لوگ ہیں ان میں بھی محفل میلاد رائے۔ اب آئیے شاہ عبدالحق محدودی دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی ما ثبت من السنہ، 12 مہینوں کی فضیلت، وہ ربیع الاول شریف کے مہینے پر فضیلت میں پورا چیپٹر ان کا ایک پورا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر حضور کو دی گئی، شب معراج حضور کو دی گئی، شب برات حضور کو دی گئی، جمعہ حضور کو دیا گیا، عیدین حضور کو دیے گئے، یہ تو سب حضور کو دیا گیا۔ اور شب میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے اور تشریف لائے۔ فرماتے میں عبدالحق محدودی دہلوی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشہید میلاد النبی۔ اب اس کو اگر آپ جائزہ لیں تو مجھے بتائیے، آپ شب
برات بھی اگر ملی ہے تو حضور کے صدقے میں شب معراج اگر ملی، حضور کے صدقے میں شب قدر اگر ملی تو حضور کے صدقے میں جمعہ اگر ہمیں ملا، حضور کے صدقے میں عیدین اگر ملے، حضور کے صدقے میں رمضان اگر ملا، حضور کے صدقے میں قرآن اگر ملا، حضور کے صدقے میں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں رحمان بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کو کسی شاعر نے کہا مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے۔ ایسا بھی آپ سن چکے کہ یہ کائنات اسی لیے بنائی گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے درخت، ذرا افریقہ کی طرف جائیے، مولانا تو ماشاءاللہ کافی عرصے وہاں رہے اور ہماری پہلی ملاقات ہوئی غالباً 15-18 سال پہلے حضرت صاحب سے وہیں ہوئی۔ آپ چلے جائیے ساؤتھ افریقہ، ایسے طریقے سے یہ درخت لگے جیسے کہ اس کے آرکیٹیکٹ نے بڑا نقشہ بنا کر کے لگا۔ میں سری لنکا کا ہر سال تقریباً دورہ کرتا ہوں، وہاں ایک جگہ کینگ، وہاں آپ جائیے اتنی بڑی نمائش ہے پھولوں کی، کم سے کم بھی نہیں تو 100 ایکڑ کے رقبے میں ہوگی، ہر ایک پھول ایک دوسرے سے جدا، ایسی ندرت ایسی قدرت کی باریکیاں ہیں کہ آپ ڈھونڈتے چلے جائیے۔ یہ سب کائے کے لیے استاد زمن شہنشاہ سوہن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں۔ یہ آرائشیں ہیں کائے کے لیے دنیا کے سامان میں، جو بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی، فرما نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، عجیب تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان، تمہیں تو دولہا بنا کر بھیجنا تھا اس کائنات کا، اسی لیے یہ کائنات سجائی گئی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں۔ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیزان گرامی صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور کو بھیجنا تھا اس بزم میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو عزیزان گرامی سجایا۔ تو جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، اس لیے شیخ موقع شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ گویا شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ہو سکتا ہے فتویٰ لگ جائے لیکن یہ شیخ موقع کا کلام ہے، ان کی کتاب ما ثبت من السنہ عربی کی تصنیف ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرما اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، وہ پڑھنے اور دیکھنے کے لائق۔ آئیے ان کا ایک حوالہ ہم اور نقل کر کے تھوڑا آگے چلتے۔ ایک ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، فارسی میں تصنیف۔ جن بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی یا کسی کے مزار پر گئے یا جن کے واقعات ملے، ایک ضخیم کتاب شیخ محقق نے لکھی۔ کبھی کبھی تو کوئی حالات نہ ملے تو اتنا ہی لکھ دیا 2-4 لائنوں میں، یہ بزرگ کہاں پیدا ہوئے، کون سے سن میں پیدا ہوئے، وصال کون سے سن میں ہوا، کون سے شہر میں ان کا مزار۔ اس سے ایک بہت بڑی فہرست بزرگان دین کی شیخ محقق نے اپنی زندگی میں دی، ملتان کے اولیاء کا وغیرہ سب۔ اب یہ پوری کتاب مکمل ہو گئی، اب آئیے آخری بات۔ یہ کتاب ہماری یہاں اس کا اردو ترجمہ چھپا، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ چھپی ہماری یہاں مدینہ پبلشنگ نے چھاپی ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کا ترجمہ 2 مشہور دیوبندی عالم نے کیا، ایک تھے مولوی محمد فاضل صاحب، ایک ہے مولوی ابھی نام یاد آ جائے گا عاشق الہی بلند شہری، یہ دونوں نے ترجمہ کیا۔ کراچی سے جو چھپی اس کا صفحہ نمبر 624 ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ محقق نے اپنے بارے میں کچھ عرض کیا، میں کیا ہوں، میرے والد کا نام سیف الدین، ہم بر صغیر میں کیسے آئے، بخارا سے ہم نقل مکانی کر کے یہاں آئے، میرے طالب علمی کا دور یہ تھا، میں سبق یاد کرنے میں کبھی کبھی چراغ جلتا ہی، لائٹیں تو تھی نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جھک کر کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے میرے بالوں میں آگ لگ گئی۔ میں نے کیا پڑھا، کیسے پڑھا، سب اپنے حالات لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سے میری ملاقات ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے۔ ان کا سن وصال ہے 1052 ہجری، یعنی کوئی 100 سال کے بھی نہیں، 1052 ہجری کا ان کا وصال۔ تو وہ سارے واقعات لکھ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ، شاہ عبدالحق کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق یعنی کہ سامان مغفرت کوئی۔ حالانکہ ان کا علمی کام مولانا سے پوچھئے، بر صغیر میں جب مسلمانوں کی زبان فارسی تو فارسی میں کوئی سیرت پر کتاب نہیں تھی ہندوستان، سب سے پہلی تصنیف فارسی میں سیرت پر شیخ موقع شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مدارج النبوت 2 بڑی ضخیم جلدوں میں عزیزان کرام۔ اس کے علاوہ فارسی میں کوئی شرح کسی حدیث شریف کی نہیں ملتی،
شاہ عبدالحق مہدوی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح فارسی میں، حالانکہ مشکاۃ شریف تو جماعی امام شافعی کے مذہب پر ہوئی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فارسی زبان میں جناب مشکاۃ شریف کی شرح بھی شیخ محقق نے کی، اور ایسی کئی کتابوں کو مصنف ہیں، کوئی ضائع ہو گئی، کچھ نوادرات جو ہیں وہ لائبریریوں میں رکھے ہوئے ہیں، جیسے لمعات، وہ بھی ایک مشکاۃ شریف کی شرح ہے لیکن پوری چھپ نہیں سکی۔ ایک آدمی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس سے میرا مغفرت کا سامان ہوگا، بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ نا کوئی حدیث کی شریف کی شرح لکھے تو لکھنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو ہماری شفاعت کا باعث بن جائے۔ شیخ موقع یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تیرے دربار میں مشکاۃ شریف کی شرح پیش کرتا ہوں، میں تیرے دربار میں سیرت النبی پر جو کتاب لکھی میں اسے پیش کرتا ہوں، لیکن ان کا عجز ان کے ساری کہتے ہیں اے اللہ کوئی بھی چیز عبدالحق کے پاس ایسی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، مگر ہاں ایک چیز میرے پاس ہے وہ جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتابوں کا کسی کا نام نہیں لیا، کہتے ہیں وہ ایک بات جو تیرے دربار میں قبول ہوگی وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے شیخ محقق اگر ان سے سند ملے تو ان کا ایمان تو یہ، ان کا عقیدہ تو یہ کہ وہ تو اپنی ساری ضخیم کتابوں کو چھوڑ کر فخر کس پر کرتے؟ اس پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محفل میلاد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ کیا جگہ ہے محفل میلاد کے علاوہ کہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا۔ کیا مطلب ہوا کہ جہاں محفل میلاد ہو وہ سب سے زیادہ برکتوں کے مستحق جگہ، سب سے زیادہ برکتیں عزیزان گرامی نازل ہوتی، اور یہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے صالحین کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے بے فائدے ہوگا عزیزان گرامی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کسی شاعر نے کہا نا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، سمجھ گئے؟ جب حضور کا ذکر کرو تو یہ بھی دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے کہ حضور کی سیرت یہ ہے، حضور کا چہرہ یہ تھا، حضور کا کردار یہ تھا، یہ بھی دیدار پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مترادف ہے کہ جب حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور کے پیدائش کو بیان کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد ان ثمرات کا حامل عزیزان گرامی، اگر اس کو سمجھا جائے تو اس میں یہ برکتیں ہیں، اور جو بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں وہ اس کو انجام دیتے۔ شیخ محقق نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ زمانے قدیم سے رواج چلا رہا کہ مکہ مکرمہ میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے تمام لوگ اس کو گھیر لیتے چاروں طرف، اور خوب محفل میلاد ہوتا، خوب لوگ صدقہ و خیرات کرتے، زمانے قدیم سے چلا آ رہا۔ اور یہ بات بھی کہی اور یہ بھی سن لیں کہ یہ 12 ہی تاریخ کو ہوتا۔ لوگ اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں سارا 12 تاریخ کو تو حضور کا وصال بھی، تو 12 تاریخ کو تو حضور علیہ پیدائش بھی ہے، تو آپ تو وصال کے دن حضور علیہ السلام کا دن مناتے۔ اچھا ہم ایسا کر لیتے ایک دن تم مناؤ ایک ہم منائیں، چلیے کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں صاحب یہ تو وصال بھی اسی دن ہے، ولادت اسی دن، تو یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا 12 ربیع الاول کہ جس میں لوگ جائے پیدائش پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس کے گرد جمع ہو کر محفل میلاد منایا کرتے تھے۔ یہ سینکڑوں برس سے چلا اور وہ دن پیر کا دن تھا جس میں ولادت ہوئی، لیکن یہ 12 تاریخ کو مناتے، اس لیے پتہ لگتا ہے تھرو پراپر چینل یہ بات چلی آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی، اس لیے 12 تاریخ کو ہم اور آپ جو ہیں وہ عزیزان گرامی محفل میلاد جو ہیں وہ مناتے۔ اب آئیے یہ جو فرمان لقد جاءکم رسول، جیسا پہلے میں نے آپ سے عرض کیا وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ آئے ہم اور آپ کیا شکریہ ادا کریں جو حضور نے ہم پر کرم فرمایا۔ وہ ایک الگ عنوان، کبھی انشاءاللہ اسے عنوان بنا کر ہم گفتگو کریں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا روتا ہوا پیدا ہوتا، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیے جہاں زچگی کے کیس ہوتے ہیں، بچہ اگر نہ روئے سارا روم حرکت میں آ جاتا ہے کہ شاید لگتا ہے بچہ نارمل نہیں ہے، معمول کے مطابق نہیں ہے، بچہ رو نہیں رہا، کچھ ہلاتے ہیں اس کو جلاتے ہیں، بچہ رونے لگ جائے، جب روئے تو اس بات کی علامت ہے کہ بچہ کی پیدائش جو ہے وہ صحیح ہے، اگر نہ روئے سارے ڈاکٹر پریشان ہو جائے۔ اور مشکاۃ شریف میں حدیث ہے بچہ روتا کیوں؟
جب اس کی پیدائش، بچے کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اسے شیطان چھوتا ہے، شیطان کے چھونے کے اثر سے بچہ روتا ہے، اور پہلا کام بچے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ روئے، اور یہ اس کی علامت بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح پیدا ہوا، روتا ہے شیطان کے اثر سے۔ حضور علیہ السلام روتے ہوئے پیدا نہیں، روتے ہوئے پیدا نہیں، شیطان کیسے چھو سکتا ہے حضور علیہ السلام؟ بعض احمقوں نے یہ بھی کہا کہ شیطان کے مکر و قید سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو ہیں وہ محفوظ نہ رہے، یہ کہا لوگوں نے اس بات، لیکن اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے اعلان نبوت سے پہلے ساری زندگی اس میں ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی وہ معصوم ہے، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب، اور اکابر علماء نے عزیزان گرامی یہی لکھا ہے۔ اور تفصیل اگر جاننا چاہیں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا، اور تفصیل جاننا چاہیں علامہ شاہر الدین خفاجی کی شرح پڑھی، اور تفصیل جاننا چاہیے تو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ملاحظہ فرمائی شفا شریف کی، سب آپ کو مل جائے گا کہ حضور کی طرف کسی بھی عید کی نسبت کرنا جو ہے وہ عزیزان گرامی منع۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ میں تفصیل سے نہیں عرض کرتا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ زکوٰۃ کے مال پر ان کو پہرے دار بنایا، شیطان آ گیا چڑھانے کے لیے، جب آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لی، پکڑنے کے بعد کہا میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا۔ وہ گریا کرنے لگا، رونے لگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے عیالدار وغیرہ وغیرہ، ارے جن کے غلاموں کا یہ حال کہ شیطان کو پکڑنے تو رونے لگ جائے، وہ گریا گزاری کر رہا، بہانے بازی کر رہا ہے عزیزان گرامی، تو ان کے آقا پر داؤ کیسے چل سکتا؟ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ میری جی میں آیا کہ شیطان کو پکڑ کر میں مسجد نبی کے کھمبے سے باندھوں تاکہ خوب لڑکے اس کو ستائیں، کہ اس کے کان میں انگلی ڈال دا، اس کے ناک میں انگلی ڈال دا، اس کے منہ میں انگلی ڈال دا، باندھ دیتا میں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ علامہ امام شتونی رحمۃ اللہ علیہ بہجت اسرار، جو سب سے مستند کتاب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ واقعہ نقل کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ شیطان نے فریب کیا، اچانک ایک نور چمکا، اور اس کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیرے لیے تمام نمازیں معاف کر دی۔ آپ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا تھا کہ سارا نور ختم، اور آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تجھ کو تیرا علم بچا گیا۔ فرما کمبخت جاتے جاتے بھی دھوکہ دے کر جاتا، اگر علم بچا سکتا تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے تو اللہ کے فضل نے بچایا۔ بتائے کہ جن کے امتیوں کا یہ حال ہو تو ان کے آقا پر شیطان کا کوئی داؤ کیسے عزیزان گرامی لگ سکتا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے پیدا نہیں۔ پہلا کام جو میرے آقا اور ہمارے آقا جن کا میلاد بنا، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دائیاں وہاں موجود تھیں، ان میں سب سے مستند دائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ قدآور صحابی ہیں کہ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کا بار نہیں اٹھاتے اور منع کر دیتے تو تیسرے خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے۔ اور یہ بھی روایت نقل کی، دونوں کو الگ الگ بلایا گیا کہ صاحب یہ بتائیے، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، کہ یہ بتائیے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد تو کیا آپ ان کی بیعت کر لیں؟ کہا بالکل، میں حضرت عثمان غنی کو پسند کرتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا، آپ نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ ہوئے، اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ اتنے قداور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کی والدہ شفا، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھیں جب حضور علیہ السلام تولد ہوئے، تو آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے، اس میں حرکت ہے۔ تو دائیوں نے اپنے کان، خصوصاً شفا نے اپنے کان حضور کے دہن کے قریب کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہے تھے، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے ہبہ فرما دے۔ کہ سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی عزیزان گرامی یہ کیا۔ ہر چند کی یہ عنوان الگ، لیکن میں آپ سے عرض کروں، جیسا ہمارے بھائی سلطان صاحب نے جس کو کوٹ کیا، وہ مسلم شریف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے، دیگر اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اس کو شیخ محقق نے لکھا جو میں نے حضور کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیدا ہوتے ہی ہماری فکر کی،
ہمیں یاد کیا، اور اس کے بعد شب معراج وہ منزل کان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی فرمائی. وحی کا جو فرمائی وہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کیا کلام ہوا، کیا خفیہ باتیں تھیں، کیا کیا اپنے حبیب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. عزیزان گرامی، مشکاہ شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن کچھ تاخیر سے تشریف لا. شرح میں یہ لکھا ہے کہ شاید یہ معراج النبی کی شب ہے کہ آپ کچھ تاخیر سے تشریف لائے. تو وہ کہا رب نے مجھ سے رات میں یہ پوچھا کہ فرشتے کس بات میں نزا کرتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رکھا تو جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو، جو کچھ کائنات مجھ پر روشن ہو. پھر راوی کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے دست قدرت میری پشت پر رکھا تو جو کائنات مجھ پر روشن ہو گیا. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، سبحان اللہ، پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا. کہا پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کے وقت ذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا تھا. سمجھے؟ تو ساری چیزیں روشن حضور علیہ السلام پر ہو گئیں. اور کیا کیا بتایا گیا امام اہل سنت کی زبان سے سنیے کہ کیا کیا منکشف ہوا اور کیا ہوا. کون بتا جس سے؟ فرماتے نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ روح امی، اجی کوئی بھی کہیں، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ روح امی، کوئی بھی کہیں اجی خبر ہی نہیں جو رمز کلی ازل کی نہاں تمہارے کوئی بتا ہی نہیں پایا. کوئی نہیں جان پائے گا کہ کون کون سے رموز حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشف فرمائے. ہاں کچھ باتوں کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام رحمت اور برکت نازل فرمائی. تو دیکھیے ہر چند کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات میں مشغول ہیں، دیدار باری تعالیٰ کر رہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب معراج 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. اور اس پر ملا علی قاری نے حاشیہ لگایا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں صلاحیت دی کہ دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دل کو عطا فرما دی کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب خالی عرف میں نہیں جیسے ہم کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ، بلکہ دل میں وہ آنکھ عطا فرما دی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. جب آدمی کو اپنی محبوب کوئی چیز مل جائے، آدمی کی فطرت بہت ساری باتیں بھول جاتا. دیدار باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت عزیزان گرامی نہیں ہو سکتی. لیکن جب رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضور کا کرم ہے کہ وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے پیارے مصطفیٰ نے ہمیں بھی یاد کیا کہ مولا یہ تیرا سلام، یہ تیری سلامتی، یہ تیری برکت، یہ نعمتیں جو ہیں مالک کریم میرے ان لوگوں پر بھی ہوں جو صالحین نیک ہیں، جو میرے دامن سے وابستہ. بتائیے باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہمیں نہ بھولنا، یہ حضور علیہ السلام کی کتنی بڑی نعمت. یہ سب محفل بیلا کی برکت ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں یہیں ہیوسٹن کی بات کر رہا ہوں، کسی نے ایسی محفل مولانا شعر پڑھ دیا، وہ اعلیٰ حضرت پہ سلام کا. غوث اعظم پر ایک صاحب ملے مسجد کے باہر، کہنے لگے صاحب یہ چلو حضور تک تو سلام ٹھیک ہے، یہ تو غوث اعظم پر بھی سلام پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی سلام پڑھ رہے ہیں. مطلب کہ اس میں ایک سلام ایسا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، گولی یا بم کا کام کرتا ہے، بنا وجہ کے لوگ پریشان. میں اجلت میں تھا، دیر بھی بہت ہو گئی، میں نے اپنا فون نمبر ان کو دیا. میں نے کہا بھی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے کا میرا راستہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 10 منٹ کے بعد جب میں روڈ پہ چڑھ جاؤں پھر آپ مجھے فون کر لائیں. ان کا فون آ گیا، کہلے آپ بتائیے صاحب یہ اعلیٰ حضرت میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم بھی سلام پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے یہ سلام لوگ نماز میں پڑھ رہے تھے یا بیرون نماز پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے بھائی وہ جو آپ کے یہاں محفل آپ کے تقریر کے بعد انہوں نے سلام پڑھا. میں نے کہا ذرا اتحیات سنائیے، آپ تو دیندار آدمی لگتے ہیں. انہوں نے پڑھا اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں نے کہا آپ تو سارے بزرگوں پر سلام پڑھ چکے نماز کی حالت، تمام صالحین پر آپ نے سلام پڑھ لیا نماز کی حالت میں. تو میں تو
بیرون نماز اس پہ سلام پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ حالت نماز میں سلام پڑھنے میں حرج نہیں ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین، جو حضور کے غلام ہیں صالحین، ان پر بھی سلامتی اور ان پر رحمتیں، ان پہ برکتیں ہوں. تو سبحان اللہ. پھر وہ چپ ہو گئے. اچھا جی اب بات سمجھ میں آ گئی. میں لگتا کوئی سمجھدار آدمی تھے، بات ان کی سمجھ میں آ گئی. بہت سے لوگوں کے تو ابھی تک عزیزان گرامی سمجھ میں نہیں آئی. اچھا ہم نے ایک مرتبہ یہاں بھرپور انداز میں سلام ہی پر گفتگو کی. اب لیجئے قرآن مجید فرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں پر سلام بھیج رہا. ارشاد باری تعالی ہوا سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالم نوح علیہ السلام پر سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان، اللہ تبارک و تعالی اپنے جو انبیاء ہیں نیک بندے، ان پر اللہ تبارک و تعالی سلام. سلام علی الیاسی، ان پر بھی سلام. اب کئے نبی آئے، کئے رسول آئے، کتنے پر سلام بھیجیں گے آپ؟ معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے. رب کریم نے فرمایا چلو میں تمہیں مختصر طریقہ بتاتا ہوں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے مرسلین پر سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی. سبحان اللہ. ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بعد ان پر سلام پڑھنے میں لوگوں کو کلام. آئیے سارے دیوبندی حضرات جو درود اور سلام کو منع کرتے ہیں، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، ان کی کتاب ملاحظہ فرم فیصلہ ہفت مسئلہ ملاحظہ فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ محفل میلاد کو منع کرتے ہیں، فقیر کا مشرب یہ کہ ہر سال اپنے گھر پہ منعقد کرتا. لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں، فقیر کو قیام میں بڑا لطف آتا. جب قیام کر کے سلام پڑھا جائے تو فقیر کو بڑا لطف آتا. یہ سارے بڑے بڑے لوگ آپ یہی کرتے رہے کیا؟ بلکہ ہمارا تجربہ کراچی کا یہ ہے کہ یہ لوگ سب یہ کرتے ہیں. 5 سال تک پتہ ہی لگتا کہ کون سی جماعت کا ہے، 10 سال تک پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے. اور درود شریف سلام سب پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد میں پھر پیٹ میں سے پیر نکال کر کوئی شروع ہو جائیں گے. دیکھو یہ ذرا صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں. اعلان وہابیت 15 سال کے بعد کرتے، 20 سال کے بعد عزیزان گرامی کرتے. یہ دیتے ہیں دھوکہ بازی گر کھلا. اقبال کہتا ہے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر کوئی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یعنی پہچان پیدا کریں گے جس سے آپ سمجھ جائیں. اب ان ایسی ستری محفل جس میں سوائے ذکر مصطفیٰ کے کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا وہاں بھی شب معراج حضور علیہ السلام نہیں بھولے. اب ایک جائزہ پیدا ہو، ہمیں نہیں بھولے، شب معراج نہیں بھولے. اب آئیے مدار نبوت کی دوسری جلد اٹھائی. حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی اور حضرت عباس کے صاحبزادے، حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی، سگے چچازاد بھائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے تو ایک آدمی قبر میں اترتا ہے، کمر کا بند کھولتا ہے، چہرہ مکشوف کرتا ہے تاکہ جو عزیز اقربا ہیں وہ آخری دیدار کر لیں. جب حضور علیہ السلام کو اپنی قبر انور اتارا گیا اور اس کے راوی قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ دیکھ رہے تھے میں قبر میں تھا، سب نے جب زیارت کر لی، آخری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا. قسم خدا کہ میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں وصال ہو گیا لیکن آپ کے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے، ہونٹ مبارک آپ کے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں. تو میں نے سوچا حضور کا تو وصال ہو گیا اور ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اپنے کان حضور کے دہن حضور کے منہ پر رکھ دوں، یہ تو دیکھوں کیا فرمایا. کہا میں نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے قریب کیے تو میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں بھی یہ فرما رہے. رب کریم کی بارگاہ ملتجی تھے، یا ربی حبلی امت، یا ربی پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، وصال ہو ہمیں نہ بھولے، اور شب معراج ہمیں نہ بھولیں. تو کل قیامت میں کیسے بھولیں؟ کل قیامت میں بھی عزیزان گرامی ہماری مغفرت کا ذریعہ یہی ہوگا. اور مشکا شریف باب التشہد کے بعد درود شریف کا باب، اسے ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کل قیامت جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی ہوگی، اور جناب تپش اتنی ہوگی کہ جو نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک، وہ پسینے میں ایسے ڈوبیں، کوئی کمر تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، بلکہ کوئی تو کانوں تک پسینے میں ڈوب جائے. العطش، پیاس کی صدا بلند ہوگی. اور اس موقع پر کوئی آدمی حضور کے قریب پہنچ جائے، اس سے بڑھ کر کے عزیزان گرامی کوئی برکت ہے، کوئی سعادت ہے اس سے بڑھ کر؟ فرما سنو کل قیامت میں میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا.
جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل قیامت میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اور اس کو اگر آپ دنیاوی انداز میں سمجھیں تو اس سے اور لطف آئے گا. کوئی آدمی، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کو مثالیں، کوئی آدمی وزیر اعلیٰ سے ملے، صبح اخبار میں فوٹو چھپ جائے کہ وزیر اعلیٰ کے برابر میں بیٹھا ہوا، تو کم سے کم 1 درجن اخبار خرید کر بغل میں دبائے گھومے گا. بھائی آج اخبار دیکھا ہے آپ؟ کیا ہوا؟ دیکھا ہی نہیں تم. یہ دیکھا وزیر اعلیٰ کے برابر میں بیٹھا ہوں، دیکھا تم. بعض وزیر اعلیٰ ایسے کہ جن کو ابھی تک پولیس تلاش کر رہی ہمارے یہاں پاکستان. یہ عہدے بڑے غیر مستقل قسم کے ہوتے ہیں. تو کہا کہ بھئی دیکھو وزیر اعلیٰ کے برابر بیٹھا. کوئی وزیر اعظم سے مل رہے، وہ تو معراج سمجھتا. کہا تم نے دیکھا نہیں آج اخبار؟ دیکھو وزیر اعظم کے برابر میں بیٹھا. ارے یہ دنیاوی عہدے داروں کے برابر چلا جائے آدمی تو پولا نہیں سماتا. اور جو پیارے مصطفیٰ کے قریب پر وہ بھی کہاں یوم حشر، قیامت کے دن جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا. کتنی بڑی عزیزان گرامی سعادت. تو یہ کون ہوگا؟ فرما جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہے وہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اسی لیے اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے یہاں غمی ہو تو محفل میلاد، کوئی خوشی ہو تو محفل میلاد. غم میں کیوں ہوتا؟ تاکہ غم میں محفل میلاد ہم اپنے وہ آدمی جو دنیا سے چلا گیا اس کے مغفرت کا سامان کرنے کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. خوشی شادی بیاہ کا موقع تو محفل میلاد کیا ہوتا ہے کہ خوشی میں ذکر رسول شامل ہو جائے اور اس کا انجام جو ہے بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچ جائے. ہر موقع پر عزیزان گرامی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور ادب احترام اپنے دل میں بسائیے. محفل میلاد میں شرکت، حضور علیہ السلام کا ذکر سنیے، اپنے گھر میں حضور کا ذکر کیجیے، اپنے بال بچوں میں حضور کی محبت جو ہے وہ پہنچائیے تاکہ آپ کے بعد بھی چراغ سے چراغ جلتا رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہمہ وقت بھیجتے رہیے. جب آپ بیٹھے ہوں تلاوت وغیرہ کے بعد جتنا وقت ملے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیے کہ وہ وقت وہ ہوگا کہ جس میں کوئی کام نہیں آئے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان گرامی ہماری مغفرت کا سامان کرے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آگے سوالات تو مختصر کر دی جاتے. چلو بس کسی کو مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا. 11 بج گئے. بہرحال حاصل کلام جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا. ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جو شفقت و مہربانی ہم پر فرمائیں گے یقیناً اپنے غلاموں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً شفقت اور مہربانی فرمائیں گے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ جب حضور سجدہ شفاعت کریں اور اپنے غلاموں کی مغفرت کا سامان کریں تو سامان تو مغفرت کا ضرور ہوگا مگر اس کے لیے ہوگا جس کا نام حضور کے غلاموں میں تو اس فہرست میں تو پہنچ جائے. کوشش کیجئے کہ اپنا نام پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے فہرست میں درج ہو جائے تاکہ کل جب حضور علیہ السلام سجدہ فرما کر اپنے امتی کی مغفرت چاہیں گے ہمارا نام حضور کے غلاموں میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے گا. اور غلاموں میں نام کیسے ہوگا؟ حضور کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، نماز پابندی سے پڑھیں، روزہ پابندی سے رکھیں، سچ بولیں. یہ باتیں اپنے اہل و عیال تک اور امریکہ میں یہ اور بہت زیادہ. جب لوگ پوچھتے ہیں امریکہ اور پاکستان ہم اسے برا مت مانیے، حق ذرا کڑوا ہوتا. ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان امریکہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں جان خطرے میں یا ایمان خطرے میں. وہاں آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں لگتا واپس آئے گا نہیں آئے گا. جو دیکھ رہے ہیں آپ حالات وہاں اسی قسم کے ہیں یا نہیں ہے اور یہاں ایمان خطرے میں. اور یہ تو ایک یہاں کے اسکالر نے بتایا مولانا آپ آئے پاکستان آپ بچ گئے، آپ کے بچے 50% ہو جائیں گے، آپ کے پوتے 25%، چوتھی نسل تو ہماری. یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے ہماری یہاں بہت گویا ذمہ داریاں بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلطان صاحب آپ نے بچوں کے لیے پروگرام ترتیب دیا اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی صحیح کو کوشش قبول فرما اور ہماری اس محفل میلاد کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما ہم سب کے لیے نجات و قربی کا سامان بنا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ